بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن کریم سورہ القلم کی چوتھی آیت کریمہ، جس میں رسول کی ایک عظیم صفت کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ وہ عظیم صفت کیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور آپ کی صفتیں جو اخلاقی شکل میں ہیں وہ بڑی عظیم ہیں۔ اخلاق عظیم ہے تو نماز بھی عظیم ہے، روزہ بھی عظیم ہے، بقیہ عبادتیں بھی عظیم ہیں۔ لیکن اگر کسی کا اخلاق پست ہے تو کوئی بھی عبادت اسے عظیم اور بلند نہیں بنا سکتی۔ چونکہ رسول اخلاق عظیم کے مالک تھے، دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے، یہ تھا آپ کا اخلاق۔ لہذا سچا رسول والا وہی ہوگا جو معاف کرنے کا حوصلہ اپنے وجود میں رکھتا ہو، اور روز قیامت بھی یہی شخص رسول کے ہمراہ جنت میں ہوگا۔ اسی بات کو حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا وخیرکم لأہلہ۔ جنت میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ آدمی ہوگا جس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوگا، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا رہے۔ یہ اہم جملہ ہے۔ اخلاق لوگوں کے لیے بھی اچھا ہو، گھر والوں کے لیے بھی اخلاق اچھا ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا اخلاق باہر تو اچھا ہے لیکن گھر میں آنے کے بعد وہ درندہ بن جاتے ہیں۔ خاص طور سے آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں اس سوشل میڈیا نے، چاہے یہ یوٹیوب کی شکل میں ہو، واٹس ایپ کی شکل میں ہو، انسٹاگرام کی شکل میں ہو، اس نے اخلاق انسانی کو بہت پامال کیا ہے۔ انسان حقیقی رشتہ داری، حقیقی تعلقات سے ہٹ کر باہر سے تعلقات رکھ رہا ہے۔ آپ کے گھر میں بچے ہوں گے جو استعمال کرتے ہیں، گیم میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ میں نے خود دیکھے، کہا مولانا ماشاءاللہ فیس بک پہ میرے 3000 فرینڈ ہیں۔ کتنی ہزار؟ 3000 فرینڈ۔ کہاں ہیں؟ فیس بک پہ، جن میں سے 99% وہ ہیں جن کو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ٹھیک، یہی ہوتا ہے فیس بک پہ، دوستی بنا رہے ہیں، فرینڈ ہیں ہمارے۔ اچھا، جس کے 3000 فرینڈ فیس بک پہ ہیں، گھر والوں سے اس کے تعلقات بہت ہی خراب ہیں۔ ماں سے بھی خراب ہیں، بھائی سے بھی خراب ہے، دوستوں سے بھی خراب ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ زن و شوہر کی بات کر رہے ہیں، شوہر نے کہا ذرا چائے بنائیے، اما رک جائیے ذرا فرینڈ سے بات کر رہے ہیں۔ واہ، ارے چائے لائیے، کسی نے کہا رک جائیے ذرا وہ پاکستانی سیریل آ رہا ہے نا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔
نتیجہ جس سے تعلقات رکھنا چاہیے اس سے تعلقات الگ، اور جن کا وجود ہی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں رہ رہے ہیں، ان سے رابطہ قائم کیوں۔ کبھی آدمی باپ کو جھڑک دیتا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا، ابا جان رک جائیے فرینڈ سے بات ہو رہی ہے، واہ، ابا ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن یہ فرینڈ ہمارا ناراض نہ ہو۔ ایک صاحب کا نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان کی زوجہ تھوڑا ماڈرن تھی، انہوں نے کہا اماں آپ بھی ذرا فیس بک پہ آ جائیے۔ انہوں نے کہا میں دیہاتی آدمی ہوں، فیس بک وغیرہ کیا ہے میں نہیں جانتا، بس واٹس ایپ چلاتا ہوں۔ زوجہ نے کہا نہیں آئیے تو۔ اب جو فیس بک پہ جو ہے گئے اور اپنی زوجہ کے فرینڈ بنے، غور کیجیے، کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، فرینڈ بنے زوجہ کے۔ اب انہوں نے دیکھا تو کہ میرے زوجہ کے 2500 فرینڈ ہیں۔ کتنے؟ 2500 زوجہ کے فرینڈ۔ سوچ پہ بیٹھ گئے، میری زوجہ کے 2500 فرینڈ۔ انہوں نے فون کر کے الگ سے کہا دیکھو ایسا ہے، ہم لوگ عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں، آپ کا نکاح ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم منع نہیں کرتے کہ آپ فیس بک جو ہے چھوڑ دیجئے، لیکن فرینڈ ان کو بنائیے جو خواتین ہیں، آپ کے ہم جنس ہیں، یا کم سے کم چلیے ہم آنکھ بند کر لیں گے، آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، البتہ یہ بھی نامحرم ہے، لیکن وقتی طور پہ ہم چپ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہر ایک کو آپ فرینڈ بنائے ہوئی ہیں، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی افغانستان کا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی لندن کا ہے۔ زوجہ غصہ ہو گئی، آپ تو ایک دم قدیمی دماغ کے ہیں، پرانے دماغ کے ہیں، جانتے ہیں 2500 فرینڈ میں نے 3 سال میں بنائے، 3 سال میں 2500 فرینڈ بنائے، لیجئے آج سے آپ کو اپنے فرینڈ میں سے نکالے دے رہے ہیں۔ زوجہ نے شوہر کو نکال دیا، 1.5 سال تک رخصتی نہیں ہوئی، لڑائی ہو گئی۔ یہ نتیجہ کاہے کا ہے؟ سوشل میڈیا کا۔ جو شوہر ہے جس کے ساتھ تمہیں زندگی بسر کرنی ہے، اس سے رابطہ ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن ہمارے فرینڈ ہم سے جدا نہ ہو۔ یہ ہے سوشل میڈیا کا کمال، لہٰذا اس شیطان سے بچے رہیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی تعلقات توڑ لیے فرینڈ کے چکر میں، آنے والے زمانے میں ان کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اخلاق اسلامی یہ ہے، خواہ مرد ہو یا زن، اس کو چاہیے پہلے گھر میں رابطہ صحیح کرے، پھر باہر رابطہ بنائے۔ پہلے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس کے بعد باہر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، چونکہ جس کا اخلاق جتنا عظیم ہے وہ جنت میں پیغمبر کے ہمنشین بن جائے گا، پیغمبر کا ہمنشین بن جائے گا، ان کے ساتھ رہے گا۔ اور خیرکم لأہلہ، حدیث کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بھی تمہارا اخلاق اچھا ہو۔ یہ نہ ہو کہ باہر والوں کے چکر میں تم گھر والوں کو چھوڑ دو۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو اخلاق کا مسئلہ ایسا ہے عزیزو، بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم روز مرہ ان کو پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے معنی نہیں جانتے یا توجہ نہیں کی تو ہم اس سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ ہم ہر قنوت میں تقریباً اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں اچھا اخلاق دے دے۔ ہر آدمی دعا کرتا ہے جو قنوت پڑھتا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور قنوت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ربنا میرے پروردگار، آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے دنیا میں حسنہ دے۔ حسنہ یہ نیکی، اچھائی، صرف دنیا ہی میں نہیں، وفی الآخرۃ حسنہ، مرنے کے بعد
جب آخرت کی منزل آئی اس دنیا میں بھی مجھے حسنہ عطا فرما۔ یہ حسنہ دنیا کیا ہے، حسنہ آخرت کیا؟ کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسنہ آخرت سے مراد جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں جن کی دعا ہم قنوت میں کرتے ہیں، خدایا آخرت میں بھی ہم کو حسنہ دے، نیکی دے، یعنی بہشت دے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حسنہ دنیا سے مراد جو ہم یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خدایا دنیا میں بھی حسنہ دے۔ امام فرماتے ہیں دنیا میں جو حسنہ کی دعا ہم کر رہے ہیں اس سے مراد اخلاق حسنہ ہے، اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق، لوگوں کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں۔ یعنی اخلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم ہر قنوت میں خدا سے دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار دنیا میں نیکی دے، یعنی ہمیں اخلاق سے مزین فرما دے۔ کل حدیث پڑھی تھی نا، اذا احب اللہ عبدا منعہ خلقا حسنا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اچھے اخلاق سے مزین فرما دیتا ہے۔ لہذا اخلاق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، باہر والوں کے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ۔ میں جملے کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں، میں دنیا میں نکلتا رہتا ہوں، مختلف قسم کے افراد آتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مولانا میں بچوں کو بہت کھلاتا پلاتا ہوں، بہت ناز و نعم میں رکھتا ہوں۔ ہم کہا اچھی بات، ہر آدمی رکھتا ہے۔ کہا نہیں، میں کھلاتا ہوں بکری کی طریقے سے اور دیکھتا ہوں شیر کی طریقے سے۔ غور کیا آپ نے؟ کھلایا بکری کی طریقے سے، دیکھا یعنی کھلایا پلایا زہر کر دیا بچوں کا جو ہے۔ ہم کو یہ اچھی بات نہیں ہے، بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نیک دلی سے پیش آؤ، چونکہ اسلام کا قانون یہ ہے جب گھر میں داخل ہو تو غصے کے ساتھ نہیں، منہ تمہارا بنا ہوا نہ ہو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ یہ گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ دیکھو جب تم گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں پہ سلام کرو، اور یہ گفٹ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے جو مبارک بھی ہے، طیب و طاہر بھی ہے۔ کیوں؟ گھر میں اگر منہ بگاڑ کے آؤ گے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ لیکن قرآن نے کہا جب داخل ہو تو سلام کرو۔ سلام کے معنی ہے سلامتی کا پیغام دینا، ہم صحیح و سالم ہیں اور تمہاری بھی سلامتی ہم چاہتے ہیں۔ گھر میں داخل ہو یہ نہ سمجھو میری زوجہ ہی تو ہے اس کو کیا سلام کریں، میرے بچے ہی تو ہیں ان کو کیا سلام کریں، نہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، چاہے وہ بچے ہوں یا غیر ہوں، زبان سے نہیں۔ تمہاری حرکتیں ایسی ہو، تمہارا کردار ایسا ہو، تمہارا اخلاق ایسا ہو، تمہارا روش زندگی ایسا ہو کہ تم خود بخود لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن جاؤ۔ بچے آپ کا کردار دیکھ رہے ہیں، آپ کی عادتیں دیکھ رہے ہیں، جیسی آپ کی عادت ہوگی ویسی بچوں کی عادت پڑ جائے گی۔ اور بچوں کو سلام کرنا سنت پیغمبر ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میں مرتے دم تک 5 چیزوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان میں سے ایک چیز ہے بچوں کو سلام کرنا۔ ہمیشہ رسول اسلام سلام میں پہل کرتے تھے، جب رسول گھر سے نکلتے تھے بچے چھپے رہتے تھے، آج ہم رسول کو سلام کریں، لیکن جیسے ہی سامنے آتے تھے رسول فوراً سلام کر دیتے تھے۔
رسول درس دے رہے ہیں. سلام تواضع کی علامت ہے. سلام کے ذریعے سامنے والے کی تربیت ہوتی. اگر ہم منتظر سلام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مولانا ہیں، عالم دین ہیں، باہر سے آئے ہیں، لوگ ہم کو سلام کریں، یا کوئی صاحب ہے بھیا مسجد میں اتنا چندہ دیتے ہیں، امام جماعت کی خدمت کرتے ہیں، سب آئیں ہم کو سلام کریں، تو حدیث ہے جو آدمی سلام کا منتظر ہے اس کو سلام مت کرو. سلام سب کو کرو، بچے کو کرو، زوجہ کو کرو، لیکن جو سلام کا منتظر ہے اس کو سلام مت کرو. اور بھیا سلام ایک ایسی چیز ہے کہ سلام کرنے والے کو 99 نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے والے کو 1 نیکی ملتی. ٹھیک؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سلام کر کے اکٹھا کریں. سلام مستحب لیکن جواب واجب. کوشش کیجیے. بعض لوگ ہیں، علماء کا طریقہ یہ ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکلے، گھوم کے آئے، پوچھا کیوں گئے تھے؟ کہا 2-4 آدمی جو ملے ان کو ہم نے سلام کیا تو ہماری نیکیاں بہت سی ہو گئی. دیکھیے آدمی کس نیت سے باہر نکل رہا ہے. نیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے وجود پر. ہمیشہ انسان جب نکلے، ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، دل میں ہے کہ کوئی مرد مومن مل جائے اسے ہم سلام کر لیں، کم سے کم شروعات 99 نیکی سے ہو جائے، تو اس کا ڈیوٹی پہ جانا عبادت میں شمار ہوگا. نیت اگر خالی ایسے ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں یہ عبادت نہیں. ہو سکتا ہے کہ ضرورت ہو، اللہ اجر و ثواب دے دے، لیکن ہماری نیت میں کھوٹ ہے، دنیا داری ہے. روزی کمانا فریضہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ کرنا ہی ہے آپ کو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ عبادت بن جائے، روزی عبادت بن جائے. اور عبادت میں قصد قربت ضروری ہے، یعنی اللہ کو مد نظر رکھنا. ضروری کہ نیت کرے، نیت یہی نیت ہے. ہم نکل رہے ہیں اس غرض سے کم از کم 5 مومن کو سلام کریں گے، 5 مومن کو سلام کریں اللہ کی رضایت کے لیے. تو ڈیوٹی پہ جانا، باہر نکلنا، یہ سب عبادت میں شمار ہوگا. یہ سلام کی عظمت قرآن نے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے نفسوں پہ سلام کرو، اپنی اولادوں پہ سلام کرو، اپنے بیٹوں پہ سلام کرو، اپنی بیٹیوں پہ سلام کرو، اپنی زوجہ پہ سلام کرو. کیوں؟ چونکہ انہی کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے. اگر وہ صحیح و سالم نہیں ہوں گے نا تو آپ بھی ڈسٹرب رہیں گے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس. گھر والوں کی سلامتی ہی میں ہماری سلامتی. تو یہ صاحب وہ کیا، یہ صاحب کون تھے؟ کہا صاحب کھلاتے ہیں بکری کی طریقے سے، دیکھتے ہیں شیر کی طرح. تربیت خراب ہو جائے. کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، بغیر زبان کے اچھائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا. یا دوسری آیہ کریمہ جس کا مفہوم یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دیکھو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، واعظ و نصیحت کے ساتھ. بیٹا ایک عالم دین تھے، انہوں نے مجلس میں یہ پڑھا تھا کہ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرے. جو مستقل جو تم گیم میں لگے ہوئے ہو یہ تمہارے ذہن کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ذہن کو خود کر دے گا، تمہارے رابطے گھر کے اندر مقدر کر دے گا، باہر والوں سے تم منقطع ہو جاؤ. یہ اچھا انداز. ایک صاحب تھے، میں ان کے یہاں گیا، دیکھیے تربیت اپنی اپنی ہوتی. میں ان کے یہاں گیا، ان کا ایک بچہ تھا 5-6 سال کا، وہ ساتھ میں لے کے نکلے. انہوں نے کہا مولانا کو سلام کرو.
اچھا بچہ بیچارہ گیم کھیل رہا تھا، انہوں نے دیا ایک تماشا کہ مولانا کو سلام نہیں کیا، ڈر گیا بچہ، ڈر گیا، مولانا کو سلام کرنے کے لیے میں تماچے کھا گیا۔ اس نے کہا تو صحیح، آئندہ میں کسی مولانا کو سلام کروں گا ہی۔ یہ انداز نہیں ہے۔ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ مثلا کوئی بچہ ہے موبائل پہ بات کر رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، گئے اپنا دیا ایک تماچا، سن نہیں رہے ہو اذان ہو رہی ہے، یہ انداز تربیت والا ہوتا ہے، نرمی کے ساتھ، بیٹا اللہ کا وقت آ گیا، وہ تمہارا خالق ہے، وہ رازق ہے، جو بیٹھے ہوئے گیم کھیل رہے ہو نا، یہ اسی کی توفیق ہے کہ اس نے گھر دے رکھا ہے، اے سی چل رہی ہے، کولر چل رہا ہے، کم سے کم 10 منٹ اٹھ کے اس کو یاد کر لو۔ ایک مرتبہ میں نہیں مانتا، دوبارہ کہیے، تیبارہ کہیے، لیکن یہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ مار دینا یہ دل میں بغض پیدا کر دیتا ہے، حسد پیدا کر دیتا ہے۔ وقتی طور پہ شاید بچہ مان جائے، لیکن آپ نظروں کے سامنے سے ہٹیں گے، بچہ پھر وہی حرکت شروع کر دے گا۔ لہذا اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آؤ، چاہے گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر، اور غصے پہ کنٹرول کرنا۔ یہ غصہ آتا ہے، سب کو آتا ہے، ٹھیک، لیکن اصل بات یہ غصہ آئے لیکن اسے ہم ظاہر نہ کر پائیں، اسے کنٹرول کر لیں، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ یہی سب سے بڑا اخلاق ہے اور یہی سب سے بڑی دینداری ہے، غصے کو کنٹرول کرنا۔ ایک فارمولہ ہے، جب آپ کو غصہ آئے گھر والوں پہ، باہر والوں پہ، 10 منٹ کنٹرول کر لیجیے۔ کتنے منٹ؟ 10 منٹ، دیکھیے کہ ایٹومیٹک غصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ 10 منٹ میں آپ کنٹرول نہیں کر پائے تو برا والا کہہ دیا، لڑائی کی نوبت آ گئی، تو 10 سال تعلقات ختم ہو جائیں۔ تعلقات ختم ہونے کے معنی سمجھتے ہیں نا؟ یہ علماء علم اخلاق کہتے ہیں جو آدمی غصہ ہو جاتا ہے اور پھر سامنے والے سے رابطہ نہیں رکھتا ہے، چونکہ غصہ آتش کا نام ہے، آگ کا نام ہے، اس نے اپنے وجود میں خود آگ لگا لی، جب تک اس کا اور اس کا رابطہ صحیح نہیں ہوگا یہ آتش غضب میں جلتا رہے گا، بھونتا رہے گا۔ سمجھ گئے؟ غصہ کیا ہے؟ خود اپنے وجود میں آگ لگانا۔ لہذا مل کے بیٹھ کے گفتگو کیجیے، اور سب سے بڑی چیز ہے معاف کرنے کا حوصلہ۔ پرانی باتیں مت دہرائیے ورنہ کدورت اور بڑھ جائے گی۔ دین ہے غصے کو کنٹرول کرنا۔ ایک شخص رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ مد دین، بتائیے دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، شریعت کیا ہے، ہم بھی کچھ سمجھیں، ہم بھی عمل کریں۔ حضور نے کہا دین یہ ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو۔ الدین ہوا حسن الخلق، اچھا اخلاق ہو، مسکرا کے بولو، منہ ہمیشہ پھولا نہ رہے۔ جانور روتے ہیں لیکن ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ بلیاں ہیں، اسی قسم کے جانور ہیں، روتے ہوئے اکثر دیکھا۔ تو بے جا غصے میں رہنا، زبردستی رونا مشکلات پر، یہ حیوانیت ہے۔ ہنسو، ہنساؤ، خود بھی جیو، دوسروں کو جینے کا موقع دو۔ رسول کے پاس یہ شخص آتا ہے، بہت ہی دور کے گاؤں سے آیا تھا۔ یا رسول اللہ بتا دیجئے ہم گاؤں جا رہے ہیں، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ نماز تو ہم نے سیکھ لی ہے، روزہ بھی سمجھ لیا ہے، حج بھی کر لیں گے، لیکن آپ کی باتوں سے ظاہر ہے کہ دین اس سے اوپر کی چیز ہے۔ بتا دیجئے ہم جا رہے ہیں، قبیلے والوں کو بھی ہم بتا دیں گے کہ دین ہے کیا، خلاصے میں بتا دیجئے، شارٹ کٹ۔ حضور نے کہا دین یہ ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو، یہ ہے دین۔ اس نے تھوڑی دیر تک سوچا، رسول دوسری طرف بات کرنے لگے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔
خالی یہ اچھا اخلاق ہو، یہ دین ہوگا. اس نے سوچا لاؤ پھر سے پوچھتے. وہ شخص دائیں طرف سے پھر آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مد دین، رسول اسلام بتائیے دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق، اچھا اخلاق ہی دین ہے. پھر رسول دوسری طرف متوجہ ہو گئے. اس نے کہا کہ وہی جملہ تکرار کر دیا رسول اسلام نے. بائیں طرف سے آیا، کہا یا رسول اللہ مد دین، دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق، اخلاق کا اچھا ہونا. پھر روایت کہتی ہے ثم جاء من ورائہ، تھوڑی دیر کے بعد یہ شخص پشت رسول سے آیا، دوسرے راستے سے آیا، اور وہیں سے چلا کے کہا یا رسول اللہ مد دین، دین کیا ہے؟ غور کیجیے، اگر کوئی ہم جیسا مولانا ہوتا تو 3-4 مرتبہ پوچھنے کے بعد غصہ ہو جاتا. بس میاں ایک دفعہ پوچھ لیا، 2 دفعہ پوچھ لیا، یہ پوچھے ہی چلے جا رہے ہو. اچھا یہ آدمی جو کہ سردار قبیلہ تھا، ذہین تھا، ہوشیار تھا، یہ رسول کا امتحان بھی لے رہا تھا. جو ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دین نام ہے اچھے اخلاق کا، ہم دیکھیں ان کے اندر بھی وہ اخلاقی صفت ہے یا نہیں ہے. پیچھے سے آیا، وہ چاہتا تھا رسول غصہ ہو جائے تاکہ حسن الخلق جو کہہ رہے ہیں یہ قول ان کا باطل ہو جائے. پیچھے سے آگے کہا یا رسول اللہ مد دین، دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دین یہ ہے کہ ان لا یغضب. 3 مرتبہ کیا کہا؟ اچھا اخلاق دین. جب پیچھے سے سوال کیا اور جانے لگے یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ کہا دین وہی ہے جو میں نے بتایا، اچھا اخلاق، اور یہ کہ انسان غصے میں نہ آئے. ٹھیک، 3-4 مرتبہ سوال کر چکے ہو، میں غصے میں آ سکتا تھا، لیکن چونکہ دین کا سورج ہمارے وجود سے نکلتا ہے، لہٰذا ہمارے اخلاق کو دیکھو، اسی طریقے سے بنو. مشکلات آتی ہے نکل جاتی ہے، تعلقات مقدر ہوتے ہیں، اس کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے. حسن الخلق دین ہے. دین ہے غصہ نہ ہونا، بڑی چیز ہے. غصہ نہ ہونا یہ عین دین. کیوں؟ دیکھیے غصے میں جو آدمی رہتا ہے اس میں اور پاگل انسان میں کوئی فرق نہیں. غصہ بھی ایک قسم کا جنون ہے، پاگل پن. آپ نے غور کیا پاگل انسان کرتا کیا ہے؟ پاگل انسان چلاتا ہے، چیختا ہے، چیزوں کو توڑتا ہے، پھوڑتا ہے، یہ سب تو کرتا ہے نا. پاگل انسان یہ سب توڑتا ہے، پھوڑتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے. جو انسان غصے میں رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. جو انسان غصے میں رہتا ہے وہ بھی چیختا ہے، چلاتا ہے، چیزوں کو پٹک دیتا ہے، پھوڑ دیتا ہے. اور یہی غصہ اگر تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو انسان کا یہ جنون اور پاگل پن بھی لمبا ہو جائے گا. لہذا منع کیا گیا غصے میں فیصلہ مت کرو. غصے میں فیصلہ کرنا گویا حالت جنون میں فیصلہ کرنا، حالت پاگل پن میں فیصلہ کرنا. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو غصے میں انسان جب آ جاتا ہے تو دین سے خارج ہو جاتا ہے. رسول نے کیا کہا؟ دین یہی ہے کہ اللہ یغضب، کہ انسان بیجا غصے میں نہ. ارے ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جس کو دشمن کے اوپر بھی غصہ نہیں آتا تھا. جنگ احد میں کیا تھا؟ لوگ بھاگ گئے، علی نے جہاد کیا، 99 زخم ایسے تھے علی کے جسم پر کہ ان میں سے ایک زخم عام آدمی کے مرنے کے لیے کافی تھا. لیکن میدان جنگ میں علی کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں گئی. جنگ خندق میں دیکھیے عمرو بن عبدود کا مقابلہ ہے جس میں 1000 جوانوں کی طاقت ہے.
رسول نے علی کو یہ سند بھی دی، برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان، پورا کا پورا ایمان کہاں جا رہا ہے؟ پورے کے پورے کفر کے سامنے جا رہا ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا آج مومن کافر کے مقابلے میں جا رہا ہے، علی کو مومن نہیں ایمان کہا ہے۔ مومن شخص کا نام ہے، ایمان صفت کا نام ہے۔ رسول نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ علی صرف مومن نہیں، علی ایمان کا نام ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو علی کو امام اول مانتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ یہی درس ہم کو ائمہ معصومین نے دیا۔ وہ حر جو امام حسین کو ظاہری اعتبار سے گھیر کے کربلا لایا، وہ حر جس کی بدولت امام کا پورا پانی ختم ہو گیا تھا۔ بھائی 1000 کے لشکر کو پانی دینا کار آسان نہیں تھا، جس میں گھوڑے بھی شامل تھے۔ وہی پانی ہوتا تو کم از کم 1 مہینے تک امام حسین کو پانی کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن جب حر گناہوں پہ شرمندہ ہو گیا تو حسین نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ 2 محرم کو زہرا کا لال کربلا میں وارد ہو چکا ہے، اور 4 محرم سے یزیدی لشکر آنا شروع ہوا۔ کبھی خولی کا لشکر آیا، کبھی سنان ابن انس کا لشکر آیا، کبھی شبس ابن ربیعی کا لشکر آیا۔ لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، قتل حسین کی تیاری ہو رہی ہے۔ ثانیہ زہرا جناب زینب نے دیکھا میرے بھیا کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بھیا کیا کوفے میں آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ امام نے فرمایا بہن اس عالم غربت میں حسین کی مدد کون کرے گا؟ کہا بھیا ایک مشورہ دوں، مانو گے؟ بہن بتاؤ تمہارا ہمیشہ مشورہ میرے لیے مفید ہوتا ہے۔ کہا بھیا مجھے یقین ہے چاہے پورا کوفہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے مگر حبیب ابن مظاہر آپ کے ساتھ کو نہیں چھوڑیں گے۔ حسین نے کہا بہن اچھا مشورہ دیا۔ حسین نے قلم اور کاغذ لیا، حبیب ابن مظاہر کو خط لکھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین الغریب المظلوم۔ یہ خط حسین غریب مظلوم کی طرف سے ہے۔ الی رجل فقی حبیب ابن المظاہر الاسدی، رجل فقی حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام۔ خط کا مضمون کچھ اس طریقے سے تھا، یا حبیب انت تعلم قرابتنا من جد رسول اللہ۔ اے حبیب تم رجل فقی ہو، دین جانتے ہو، مذہب جانتے ہو، شریعت جانتے ہو، تعلیمات قرآنی جانتے ہو، رجل فقی ہو، سب کچھ جانتے ہو، مگر ایک بات نہیں جانتے جو میں لکھ رہا ہوں۔ حبیب میں نرغے عادہ میں گھرتا چلا جا رہا ہوں۔ حبیب میں مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ حبیب میں تمہیں زحمت نہ دیتا مگر کیا کروں، میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ حبیب اگر ہو سکے تو کربلا میری مدد کو آ جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ امام نے خط کا یہ مضمون لکھا، خط کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ ثانیہ زہرا نے کہا بھیا ایک جملہ میری طرف سے لکھ دیجئے، العجل العجل العجل۔ حبیب اگر میری مدد کو آنا ہے تو جلدی آنا۔
حسین نے خط لیا، بند کیا، قاصد کے حوالے کیا، کہا جا کوفے میں حبیب کو یہ خط دے دینا۔ ادھر جناب حبیب گھر میں بیٹھے ہوئے زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، لقمہ گلوگیر ہوا۔ زوجہ حبیب نے کہا ایسا لگتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے۔ اتنے میں دق الباب ہو گیا۔ حبیب نے پوچھا من علی الباب، دروازے پہ کون ہے؟ ادھر سے آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کا خط لے کے آیا ہوں۔ حبیب نے کھانا چھوڑا، دوڑ کے دروازے پہ آئے، خط لیا، چوما آنکھوں سے لگایا۔ اب جب کھول کے پڑھنا شروع کیا اس میں لکھا تھا حبیب میں نرغے عادہ میں گرتا چلا جا رہا ہوں، حبیب میں مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہوں، حبیب میں تمہیں زحمت نہ دیتا مگر کیا کروں میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹی۔ حبیب خط پڑھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، لیکن عزادارو کوفے کا ماحول اتنا خراب تھا کہ کسی کو کسی پہ اعتبار نہ تھا، نہ زن کو شوہر پہ اعتبار تھا، نہ شوہر کو زن پہ اعتبار تھا۔ لہٰذا جلدی جلدی حبیب نے آنسوؤں کو پوچھا، خط کو جیب میں رکھا، دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے۔ زوجہ حبیب نے کہا حبیب کس کا خط تھا؟ کہا حسین ابن علی کا خط تھا۔ کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کے لیے کربلا بلایا ہے۔ حبیب پھر تم نے کیا سوچا؟ حبیب نے زوجہ کا امتحان لینا چاہا، کہیں ایسا نہ ہو زوجہ حکومت کے پاس جا کے میری شکایت کر دے۔ زوجہ سے حبیب نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا۔ بس اتنا سننا تھا، وہ مومنہ دسترخوان سے کھڑی ہو گئی۔ حبیب وائے ہو فرزند رسول تم کو مدد کے لیے بلا رہا ہے اور تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو۔ حبیب مسکرانے لگے، مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، کیا ہو سکتا ہے فرزند زہرا مجھ کو مدد کے لیے بلائے اور میں مدد کے لیے نہ جاؤں۔ لیجیے آزادارو، حبیب ابن مظاہر آمادہ بسفر ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کربلا کا رخ کیا۔ ادھر حسین ابن علی کربلا کے میدان میں خیمے سے باہر کرسی رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہ کوفے کی جانب ہے۔ اچانک کوفے کی سمت سے ایک غبار اٹھا، حسین کی نگاہ غبار پہ پڑی، آواز دی بھیا علی اکبر، قاسم، اون محمد، عباس، جتنی جلدی ہو سکے آگے بڑھو، میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے۔ حبیب آئے، حسین کے قدموں سے لپٹ گئے، مولا میں نے دیر تو نہیں کی، مولا میں وقت پہ آ گیا۔ امام نے کہا ہاں حبیب تم سے دیر نہ ہوئی، تم وقت پہ آ گئے ہو۔ اصحاب حسینی میں تکبیروں کی صدائیں بلند ہوئی۔ لکھا ہے جب یہ تکبیروں کی صدائیں ثانیہ زہرا کے خیمے میں پہنچی، کہا فضا جا کر دیکھ کون آیا ہے جس کے آنے پر اصحاب حسینی تکبیروں کی صدائیں بلند کر رہے۔ فضا نے آواز دی شہزادی حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ ثانیہ زہرا نے کہا فضا جا میرا سلام حبیب کو کہہ دے۔ فضا آتی ہیں حبیب کی خدمت میں، حبیب ثانیہ زہرا تم کو سلام کہہ رہی ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ حبیب نے سر سے عمامہ اتار کے پھینک دیا، منہ پہ تماچے مارنے لگے۔ اللہ اللہ، علی و فاطمہ کی بیٹیوں پہ یہ وقت آ گیا کہ وہ غلاموں کو سلام کہلا رہی ہیں۔
میں کہوں گا حبیب تمہاری غیرت کو ہم عزاداروں کا سلام ہو. حبیب ذرا عصر عاشور کے بعد آ کے دیکھو خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے, زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے, بچوں کو تماچے مارے جا رہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. خدایا جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. خدایا جو ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. خدایا جو ہم میں اسیر ہیں بے حق اسیران کربلا ان سب کی رہائی کا انتظام فرما. خدایا ہم سب کو اخلاق حسنہ کی نعمت سے مزین فرما. خدایا ہمارے مرحومین پہ نظر کرم فرما. خدایا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں قرار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.